کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا. میرے پہلے مہمان روزانہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں, دینی اسکالر ہیں اور اس کے علاوہ مہتمم اعلیٰ ہیں, سرپرست ہیں باب المدینہ اینڈ اسلامک اسکول سسٹمز لائٹ ہاؤس کراچی کے, یعنی باقاعدہ ایک درس و تدریس سے ان کا تعلق ہے. بہت اچھے انداز میں مختلف مسئلوں کے جو حل ہیں وہ بیان کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مفتی محمد امجد قادری صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, بہت شکریہ, مہربانی. تھینک یو. ناظرین, اس کے علاوہ ہمارے ساتھ روزانہ کی طرح ثنا خواں, نعت خواں, پاکستان ٹیلی ویژن کے ایوارڈ یافتہ نعت خواں اور ساتھ ساتھ نعت گو شاعر, صاحب کلام, درس و تدریس سے ان کا تعلق ہے, جناب شکیل مدنی صاحب. السلام علیکم. شکیل بھائی, اتنا بڑا تعارف ہو جاتا ہے کہ کیا کروں مجبوراً, اور جب تک ساری چیزیں نہ بتاؤں تو تشنگی رہ جاتی ہے. بس یہ آپ کی اعلیٰ ضروری ہے کہ مجھ جیسے ناچیز کے لیے بھی آپ اتنے جملے ادا فرماتے ہیں. ارے سر ماشاء اللہ, ان اعزازات کا تو متحمل نہیں ہوں. نہیں سر ماشاء اللہ. پھر آپ کے استاد, اتنے استاد محترم, اور خاص طور پہ جو جتنے عرصے سے ہمارا یہ تعلق ہے, خاص طور پہ آپ کی ثنا خوانی کا, نعت خوانی کا, میری اس کمپیئرنگ کا, نظامت کا, میرے استاد کا جب ذکر آیا تو ان کا نام ضرور لیجیے. بالکل بالکل, حضرت سید پروفیسر اقبال عظیم. بالکل بالکل, ظاہر وہ اپنی مثال آپ ہیں, کیا کہنے ان کے, کوئی شک نہیں. بالکل, ان کے لیے دعا بھی فرمائیے کہ اللہ بالکل انشاءاللہ ان کے درجات بلند فرمائے. آمین. بہت شکریہ. تھینک یو. مفتی صاحب, آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سر, سورہ انفال اور سورہ توبہ, یعنی جس میں کہ جو کفار مکہ ہیں, مشرکین مکہ, ان کا ذکر کیا گیا ہے. پہلا عذاب خاص طور پہ غزوہ بدر, جس میں اور مختلف مقامات پہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے کہ کس طرح سے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا گیا. کیا فرمائیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. سورۃ الانفال پارہ نمبر 9 میں موجود ہے, اور انفال کا مطلب ہے مال غنیمت. یسألونک عن الانفال, اس کا پس منظر میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ انفال کا معاملہ کیا ہے. جب غزوہ بدر ہوا اور مسلمانوں کو فتح یابی نصیب ہوئی تو مال غنیمت جو تھا, چونکہ پہلی جنگ تھی اور مال غنیمت کا کوئی اصول اور قانون مرتب نہیں ہوا تھا, تو جب یہ مال غنیمت ملا تو صحابہ کرام اس تشویش میں ہو گئے کہ اب اس کو تقسیم کیسے کیا جائے. تو کچھ مزاحمت سی ہونے لگی, چونکہ کوئی قانون پہلے آیا نہیں تھا اس بارے میں. تو یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا, تو اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی, یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول, کہ انہوں نے آ کے مال غنیمت کے بارے میں سوال کیا, آقا ان کا اب کیا کریں. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے, جو اللہ اور اس کا رسول اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے اس کے مطابق اس کو تقسیم کیا جائے گا. ایک بات. دوسری بات, آگے چل کر ایک آیہ مبارکہ, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, حضرت سعید بن معلی اور حضرت ابی بن کعب, یہ دو حضرات نماز پڑھ رہے تھے, حدیث میں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی, تو یہ آواز سن کر آئے نہیں. تو جب نماز ختم کر کے واپس آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی میں نے آپ کو بلایا, آپ آئے نہیں. تو دونوں کہنے لگے, آقا ہم نماز پڑھ رہے تھے, سوچا نماز سے فارغ ہو کر آپ کے پاس آئیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے قرآن کا یہ حکم نہیں سنا اللہ کا, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول, اللہ اور اس کو رسول کو جواب دو جب وہ تمہیں بلائیں. تو اس آیہ مبارکہ سے یہ مسئلہ اخذ ہوتا ہے, یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ کوئی بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہو اور آقا کریم اس کو بلائیں تو وہ اپنی نماز کو توڑ کر حضور کو جواب دے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان اور آپ کا مرتبہ ہے. اور شاعر نے بڑی پیاری بات کہی کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. سبحان اللہ, سبحان. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ اگر کسی کو بلائیں تو وہ نماز میں بھی اس کو آنا ضروری ہے. اس کے بعد پھر سورہ توبہ کا ذکر ہے. سورہ توبہ قرآن پاک کی وہ واحد سورہ ہے کہ جس میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی.
یعنی اس کے شروع میں بلکہ تمام صورتوں میں بسم اللہ لکھی ہے، اس میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت جبرائیل یہ سورہ مبارکہ لے کر آئے تو اس کے ساتھ انہوں نے بسم اللہ نہیں ذکر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی لکھنے کا حکم ارشاد نہیں فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ تو امان ہے اور سورہ توبہ میں جہاد کا حکم ہے، تو اس لیے سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر نہیں کی جاتی۔ یہ سورہ توبہ کے بارے میں بسم اللہ نہ ہونے کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ پھر آگے چل کر زکوٰۃ کے بارے میں بڑا تفصیلی حکم ہے کہ وہ لوگ جو مال جمع کرتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ فرماتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو مال جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی اور اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیں۔ اور یہ مال قیامت کے دن ان کے سامنے لایا جائے گا اور جہنم کی آگ میں اس کو گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا، اور پھر ان کے چہروں پر، ان کی کروٹوں پر، پیٹھوں پر اس سے نشان لگایا جائے گا اور فرمایا جائے گا کہ یہ تمہارا خزانہ ہے جسے تم جمع کیا کرتے تھے، اب اس کا عذاب چکھے۔ یہ سورۃ توبہ میں جاری رکھیں گے، کچھ آپ سے سوالات بھی کریں گے، خاص طور پہ زکوٰۃ کے مسائل اور روزے کے مسائل، کیونکہ گرمی بھی بہت ہے اور کچھ ایسے مسائل ہیں جن پہ آپ سے ہم رہنمائی چاہیں گے۔ چھوٹا سا وقفہ ہے سر، وقفے کے بعد ناظرین دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان۔ جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد امجد قادری صاحب، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم ان سے بات کر رہے تھے، یعنی یہ گفتگو فرما رہے تھے سورہ انفال اور سورہ توبہ کے حوالے سے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے کیا کیا احکامات اور کس طریقے سے جو کفار مکہ کی تباہی کا ذکر ہے وہ کیا گیا ہے۔ بہرحال اب چونکہ مفتی صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ اس میں مختلف زکوٰۃ کے اور تمام جو احکامات موجود ہیں، اس حوالے سے سوالات بھی کرنا چاہیں گے۔ آپ کو ناظرین یہ بھی بتاتے چلیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شکیل مدنی صاحب، جن سے کلام بھی سنیں گے۔ جی مفتی صاحب، زکوٰۃ کا آپ نے بتایا کہ لوگوں کو زکوٰۃ زیادہ سے زیادہ دینی چاہیے اور یعنی مطلب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ کسی کے اگر والدین جو ہیں وہ کماتے نہیں ہیں، ضعیف ہیں، تو کیا ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ یعنی اولاد اپنے والدین کو زکوٰۃ جی نہیں، اولاد اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی اور والدین اپنی اولاد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اگر وہ کماتے نہیں ہیں یا ضرورت مند ہیں تو اولاد پر ویسے لازم ہے کہ ان کی کفالت کرے اور ان کے خرچے کا خیال رکھے۔ البتہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ صدقہ واجبہ جو ہیں، فطرہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ اپنے والدین یا اپنے بچے کو نہیں دے سکتے۔ اچھا، اپنے سگے بھائی، اپنی سگی بہن، ان لوگوں کو تو دی جا سکتی ہے؟ ہاں، یہ اگر مستحق ہیں تو ان کو دی جا سکتی ہے، بلکہ ان کو دینا افضل ہے کہ آپ کے عزیز و اقربا، آپ کے اقربا کو دینا سب سے زیادہ، بلڈ ریلیشن والے جب مستحق ہیں تو ان کو دینا زیادہ افضل ہے۔ کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ پورے شہر میں، پورے ملک میں بانٹتے پھر رہے ہوتے ہیں اور گھر میں اپنا بھائی جو بیچارہ مستحق ہوتا ہے، وہ دوسروں سے مانگ رہا ہوتا ہے، وہ اس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ شریعت نے ایک دائرہ کار رکھا ہے کہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں پہلے ان کا حق ہے، پھر آپ کے محلے والوں کا حق ہے، پھر اس طرح دائرہ کار بڑھتا چلا جائے گا اور آپ کے شہر میں، شہر سے پھر شہر سے باہر ہوگا۔ تو یہ خیال رکھنا چاہیے زکوٰۃ دینے والوں کو، پہلے اپنے خونی رشتہ داروں کو دیکھیں، ان میں کوئی مستحق ہے پہلے ان کو دیں، بعد میں دیگر کو دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے سر، گرمی بہت زیادہ ہے، اگر شدید گرمی کی وجہ سے جس طرح آج کل چل رہی، ہیٹ اسٹروک بھی پہلے ہو چکا ہے، اگر کسی شخص کو لگے کہ وہ روزہ مکمل نہیں کر سکتا تو کیا وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ اگر روزہ چھوڑے گا تو اس صورت میں کیا کفارہ ادا کرنا ہوگا اسے یا فدیہ دینا ہوگا؟ اصل میں یہ انسان کی اپنی باڈی کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو گرمی بالکل ہی برداشت نہیں ہوتی، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گرمی برداشت کر لیتے ہیں۔ تو جن کو گرمی برداشت نہیں ہے اور گرمی میں وہ روزہ رکھیں گے تو ان کی طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ ہے یا مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہے یا بیمار ہو جائیں گے، تو شریعت مطہرہ نے ایسے لوگوں کے لیے رخصت رکھی ہے کہ یہ ان شدید گرمی کے دنوں میں روزہ نہ رکھیں، جب سردی کے چھوٹے دن آ جائیں گے ان میں پھر ان کو ان کی قضا کرنی ہوگی، قضا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، کوئی شخص بہت بوڑھا ہے
اب اس کو فرض بھی پورا کرنا ہے، ویسے بھی ذہن میں یہ بھی ہے کہ پتہ نہیں کس وقت میں یہاں سے کوچ کر جاؤں، اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، جسم میں ہمت بھی نہیں ہے، طاقت بھی نہیں ہے، کیا ایسے شخص کے لیے روزہ معاف ہے یا اس کو روزہ رکھنا پڑے گا؟ دیکھیں ایسا بوڑھا آدمی کہ جس کو روزہ رکھنے کی استطاعت ہی نہیں ہے، بعض ایسے بوڑھے ہوتے ہیں جو بیچارے چل بھی نہیں سکتے ہیں اور روزہ رکھنا تو بہت دور کی بات ہوتی ہے، تو ایسے افراد کے جو روزہ بوڑھے ہیں اور روزہ نہیں رکھ سکتے، تو شریعت مطہرہ نے ان کو رخصت دی ہے کہ ان کو جب پتہ ہے کہ میں روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، اتنے بڑھاپے کی عمر میں 70-80 سال کی عمر میں بندہ پہنچ جاتا ہے، تو پھر وہ روزہ نہیں رکھے گا، اپنی زندگی میں ہی اس روزے کا وہ فدیہ ادا کر دے گا۔ اچھا، اس کا فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے اس میں، اور اگر فدیہ ادا کرنے کی استطاعت بھی نہ رکھے تو پھر تو اس کے لیے معاف ہے، جیسے پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ اگر وہ فدیہ دے ہی نہیں سکتا، اس کے پاس مال ہی نہیں ہے، تو پھر فدیہ تو نہیں دے سکے گا وہ۔ اچھا، اب کسی شخص کے پاس چاندی کا نصاب بھی پورا نہیں ہو رہا اور سونے کا نصاب بھی پورا نہیں ہو رہا، لیکن دونوں کو اگر ملا لیا جائے تو چاندی کا نصاب پورا ہو جائے گا، اس صورت میں کیا کیا جائے زکوٰۃ کے لیے؟ یعنی اگر اس کے پاس 40 تولہ چاندی ہے لیکن ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ پورے جو 7.5 تولہ سونے کا نصاب ہے، کچھ سونا بھی ہے 2 تولہ، اب سونا بہت مہنگا ہے، چاندی بہت سستی ہے، لیکن دونوں نصاب کے حوالے سے پورے نہیں ہو رہا ہے، پھر کیا کیا جائے گا؟ سونے کا نصاب 7.5 تولہ سونا اور چاندی کا 52.5 تولہ۔ جی۔ اب کسی کے پاس 2 تولہ سونا ہے اور 20 تولہ یا 40 تولہ چاندی ہے، تو دونوں نصاب پورے نہیں ہیں، اب ان کا وزن نہیں دیکھا جائے گا، سونے اور چاندی کا اب وزن نہیں دیکھا جائے گا، اب ان کی مالیت دیکھی جائے گی۔ سونا مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے تولہ ہے تو 2 لاکھ روپے کا سونا ہو گیا، اور 40 تولہ چاندی ہے تو یہ مثال ہے 30,000 روپے کی چاندی ہو گئی، تو یہ 2,30,000 روپے بن جائیں گے۔ اب اس کو 2,30,000 روپے کی پیسوں کے اعتبار سے زکوٰۃ دینی ہوگی، سارے شرائط کے پائے جانے سال بھی پورا ہو جائے اور اس کے اوپر قرض بھی نہ ہو، تو پھر یہ 2,30,000 جو بنتے ہیں اس کے 40واں حصہ اٹھا کر یہ زکوٰۃ دینا ہوگی۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، کچھ اپنے یہ جو آپ کا باب المدینہ اینڈ اسکول سسٹمز جو اسلامک اسٹڈیز اینڈ اسکول سسٹمز، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے گا کہ کیا مدرسہ ہے، اسکول ہے، کیا ہے؟ یہ الحمدللہ ہمارا باب المدینہ اینڈ اسلامک اسکول مدرسہ بھی ہے اور اسکول بھی ہے، یہاں قرآن پاک کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور اسکول کی تعلیم بھی میٹرک تک دیتے ہیں۔ دی جاتی ہے۔ صبح کے ٹائم ہم بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں اور صبح کے ٹائم بچیوں کو اسکول پڑھاتے ہیں، تو جو صبح کے ٹائم قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں دوپہر کو ان کو اسکول بھیج دیا جاتا ہے، اور جو صبح کے ٹائم اسکول پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو دوپہر میں ہم مدرسے میں بٹھا دیتے ہیں۔ لڑکوں اور لڑکیوں کا مکمل سسٹم ہے، قرآن پاک کی تعلیم بھی دیتے ہیں، بچے ناظرہ بھی پڑھتے ہیں، حفظ بھی کرتے ہیں، درس نظامی بھی ہے، اور لڑکیوں کے لیے شریعت کورس بھی ہے، ان کو درس نظامی بھی کروایا جاتا ہے، ان کے اپنے جو مخصوص مسائل ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی ان کو بڑی معلومات دی جاتی ہے۔ الحمدللہ تقریباً 250 کے قریب بچے ہمارے پاس بچے اور بچیاں یہاں پڑھتے ہیں، اور یہ ہاسٹل بھی ہے، یہاں بچے رہتے ہیں، 50-60 کے قریب بچے الحمدللہ ہاسٹل میں رہتے ہیں، جو 3 ٹائم کا کھانا الحمدللہ مدرسے کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے، لیکن جو بچے اسکول پڑھتے ہیں ان کی ہم فیس بھی لیتے ہیں ان سے، اسکول کی فیس بھی لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، خیر حاصل گفتگو آپ سے رہی۔ شکیل مدنی صاحب، آپ سے درخواست کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم بریک پہ چلے جائیں گے، اور بریک سے واپس جب آئیں گے تو آج حکیم زبیر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے بھی ہم بات کریں گے، کچھ اسلامک ٹاک بھی ہوگی اور کچھ صحت کے حوالے سے بھی ہوگی۔ جی شکیل مدنی صاحب۔ یہ سچ ہے بے الہی وہ پا نہیں سکتا، حبیب رب کو وہ حبیب رب کو جو اپنا بنا نہیں سکتا، وہ ساتھ خط میں نبوت کی مہر لائے ہیں، وہ ساتھ خط
نبوت کی مہر لائے ہیں، اب ان کے بعد کوئی اور آ نہیں سکتا۔